عورت کی انگلیوں کا ملائم ہونا ڈیش ڈیش کی نشانی ہے۔ عورت کے پاؤں کا انگوٹھا لمبا ہونا ڈیش ڈیش کی نشانی ہے۔ عورت کی زبان کا لال سرخ ہونا ڈیش ڈیش کی نشانی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہری باتیں، سنہرے حروف، دانائی اور حکمت کی باتیں، آج کی اچھی بات۔ محترم ناظرین، زندگی میں دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرنا۔ پہلے وہ جن کو آپ نے خود چنا ہو، جن کا آپ نے خود انتخاب کیا ہو، اور دوسرے وہ جن کو آپ چھوڑ چکے ہوں۔ ان کے بارے میں تبصرہ آپ کی شان شایان نہیں۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ انسان کے غرور کے اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے نہ آخری بار۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اپنے لیے۔ جوانی میں ہر ایسی بات سے بچو جو تمہاری بدنامی کا سبب ہو، تاکہ اگر بعد میں تم بڑے بن جاؤ تو تمہارا ماضی بے داغ ہو۔ عورت کی ایک خوبی ہے کہ وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ اگر مرد کو عورت کی غلطی کا پتہ چل جائے تو اسے شوہر کے گھر میں مجسمہ بن کر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے سے دماغ سو جاتا ہے اور پھر جسمانی اعضاء اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ عورت کی چار چیزیں گول ہونی چاہیے۔ عورت کی چار چیزیں اگر گول ہوں تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلاتی ہے۔ پرفیکٹ عورت کی چار نشانیوں میں سے پہلی نشانی سر کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کا سر گول ہوگا تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ دوسری نشانی عورت کے بازو کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کا بازو گول ہوگا تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ تیسری نشانی عورت کی ایڑیوں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کی ایڑیاں گول ہوں گی تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ چوتھی نشانی عورت کی انگلیوں کے پوروں کا گول ہونا۔ اگر کسی عورت کے انگلیوں کے پورے گول ہوں گے تو وہ ایک پرفیکٹ عورت کہلائے گی۔ جس عورت کے ہاتھ کی انگلیاں نرم و ملائم ہوں ایسی عورت عبادت گزار ہوتی ہے۔ جس عورت کا انگوٹھا لمبا ہو وہ سخی ہوتی ہے۔ عورت کی زبان کا لال سرخ ہونا اس کی جسمانی طاقت اور جسم میں خون کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ چائے کو دوبارہ گرم کر کے پینے سے بہتر ہے کہ بندہ زہر ہی کھا لے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بننا بے برکتی ہونے کی علامت ہے۔ حمل کے دوران ساگودانہ کھا لینے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ چھوٹے کاموں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ چھوٹے کام ہی بڑے نیک کام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہوا جائے۔ جسمانی امراض پرہیز سے ختم ہو جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو ورنہ اپنی عزت ہی کھو دو گے۔ مردوں کو کبھی بھی برے الفاظ سے یاد مت کرو۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ ضرور کرتا ہے مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیشہ وہ لوگ بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔
جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ محبت تلاش کرنے کی بجائے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جو محبت کی راہ میں موجود ہیں۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہو۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ جو شخص خدا کو دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے، ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو فالو کر کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے وہ عظیم انسان ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھانے سے زندگی بھر سانس کی نالی کھلی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے، چہرے کی ساری جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے پورے بدن کو خوبصورت رکھنے کے لیے پھٹکڑی کا مساج کریں۔ تلسی کا پودا گھر میں لگایا جائے تو گھر میں مکھی مچھر اور کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ پپیتے کا بیج سانپ کے زہر کو ختم کرتا ہے۔ برگد کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں غربت نہیں آتی۔ وضو کے بعد پانی پی لینے سے بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے۔ اپنے ہاتھ کے ناخن کھانے سے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ کچھ دیر روزانہ دھوپ میں بیٹھنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیشاب سفید رنگ کا آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ کڑوے بادام کا تیل سر پر لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ آڑو کا پھل چھلکے سمیت کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ تربوز کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جاتی ہے۔ روزانہ رات کو باقاعدگی سے بالوں میں کنگھے یا برش پھیرنے سے سر کی جلد میں دوران خون تیز ہو جاتا ہے۔ کبھی بیمار ہو جاؤ تو شفا کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ اصل شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ ڈاکٹر اور دوائیں تو اسباب ہے۔ اللہ چاہے تو ان اسباب میں شفا ڈال دے اور نہ چاہے تو سب بیکار ہے۔ اگر علم میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پڑھو اور پوچھو۔ اگر کمانا چاہتے ہو تو محنت کرو اور کام چوری سے بچو۔ سرداری چاہتے ہو تو بردبار بنو اور رواداری برتو۔ نجات چاہتے ہو تو اخلاص اور استقامت پیدا کرو۔